بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستوں کے کیس کی انتہائی عام سماعت ہو رہی ہے۔ 13 رکنی بینچ، آپ کو علم ہے جس طرح ججز آپس کے اندر تقسیم ہے، لیکن دوسری طرف لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر طاقتوروں اور نون لیگ پر لنکا ڈھا دی گئی ہے۔ جسٹس بابر ستار کی فیملی کا جو ڈیٹا لیک کیا گیا تھا، جسٹس محسن اختر کیانی نے سب کو کان سے پکڑ لیا ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے بھی بلہ چھیننے کے کیس کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کٹہرے کے اندر کھڑا کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور الیکشن کے اندر جو دھاندلی کی گئی مبینہ طور پر مریم نواز کی طرف سے، مریم نواز جس طرح ایم پی اے بنی اور مار شرافت کی درخواست پر بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور مریم نواز کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام تفصیل اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت آپ کو علم ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی الیکشن ٹریبیونل نون لیگ کے کسی امیدوار سے فارم 45 مانگتا ہے یا الیکشن کمیشن سے مانگتا ہے تو اس کے بعد ان کی دوڑیں لگتی ہے، کبھی وہ ججز پر الزامات لگاتے ہیں، کبھی وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ اب یہی کھیل الیکشن کمیشن اور نون لیگ بغیر مل کر کھیل رہے ہیں۔ اب اسلام آباد کے اندر آپ کو علم ہے جس طرح ایک صدارتی آرڈیننس لایا گیا اور اب 3 ایم این ایز جو بنا دیے گئے فارم 47 پر، ان کے حوالے سے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اور عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ان فارم 47 کے جو 3 ایم این ایز ہیں مبینہ طور پر ان کی طرف سے، تو اس کے بعد یہ سماعت رک گئی تھی، لیکن آج پہلی سماعت ہوئی ہے اور پہلی سماعت کے اندر یہ تحریک انصاف کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اور اب بات وہی آ کے رک گئی ہے۔ تینوں ایم این ایز کو طلب کر لیا گیا 8 جولائی کو اور سماعت کے لیے ڈیٹ مقرر کر دی گئی ہے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے الیکشن کمیشن اور لیگی امیدواروں کو نوٹس پیروی جاری کر دیا ہے۔ اب الیکشن ٹریبیونل نے مانگا کیا ہے؟ بات پھر وہی ہے کہ فارم 45 لے کے آؤ، ساتھ بیان حلفی بھی لے کے آؤ، تاکہ کل کو اگر آپ جھوٹے ثابت ہوئے تو نہ صرف آپ کی سیٹ جائے گی بلکہ آپ کو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑے گی۔ اب یہ ساری جو ہے اس وقت گیم مل کے نون لیگ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ تخیری حربے استعمال کر رہے ہیں تاکہ ادھر سے مخصوص نشستوں کا اگر کیس آ جاتا ہے ان کے حق میں فیصلہ تو وہ پھر قاضی صاحب بھی ذرا ایزی ہو جائیں گے۔ اور قاضی صاحب کو آپ کو علم ہے پارلیمنٹ اور آئین کو بڑا مقدم رکھتے ہیں، پاکستان کی عوام سے بھی زیادہ۔ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ جیسا چاہتے ہیں مروڑ لیتے ہیں۔ آئین کو جب خود ہوتے تھے تو خط لکھتے تھے اور اب یہ کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوئی ہے وہ جسٹس بابر ستار نے آج جس طرح جو ہے وہ ان کی فیملی کا ڈیٹا لیک ہوا تھا اور جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی کے اندر یہ 3 رکنی بینچ تو انہیں عدالت کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اب کوئی بھی یہ بات چونکہ تسلیم نہیں کر رہا کہ یہ جو غلیظ اور گھٹیا مہم ہے یہ شروع کس نے کی، پہلے کس نے ڈیٹا لیک کیا، اس کو ڈیٹا دیا کس نے، چونکہ یہ ایکس پر یعنی ٹویٹر پر جو ہے وہ اپلوڈ کیا گیا۔ اب آج یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جسٹس بابر ستار نے کان سے پکڑ لیا ہے سب کو۔ کیسے؟ جسٹس بابر ستار اور ان کی فیملی یعنی جسٹس محسن اختر کیانی نے پکڑا ہے جسٹس بابر ستار اور ان کی فیملی کا ڈیٹا کس نے لیک کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں جو آج قدم اٹھایا وزارت خارجہ کے ذریعے رجسٹرار ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کی ہدایت پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کے چیف لیگل آفیسر کو عام خط لکھا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یعنی خط آپ لکھیں اور کہا گیا ہے کہ خط میں ایکس سے پاکستانی تحقیقاتی اداروں کو متعلقہ معلومات فراہم کی درخواست کی گئی ہے، یعنی خط دے دیا ہے، اب وزارت خارجہ نے وہ سینڈ کرنا ہے۔ ایکس اگر اپنا نمائندہ ہائی کورٹ کے سامنے بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے، اگر نمائندہ بھیجتے ہیں تو خوش آئند ہوگا۔ خط کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہائی کورٹ جج جسٹس بابر ستار اور ان کی فیملی کا ذاتی ڈیٹا ایکس پر لیک ہوا۔ ایکس ڈیٹا لیک کرنے والے کے اکاؤنٹ کی شناخت میں معاونت کریں، اگر منظم مہم تھی تو اس کے لنکس کے حوالے سے بھی ایکس معاونت کرے۔ ایکس کی جانب سے یو کے اور بھارتی حکومتوں کو اس سے قبل معاونت دینے کا حوالہ بھی خط کے اندر شامل ہے۔ ہائی کورٹ رجسٹرار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزارت خارجہ اور امریکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن خط کے سروس کرا کر رپورٹ جمع کرائیں۔ پاکستان کے تحقیقاتی اداروں کی جانب سے نشاندہی کیے گئے اکاؤنٹس کی تفصیلات خط کے ساتھ منسلک کی گئی ہیں۔ جن لوگوں نے یہ ڈیٹا لیک کیا ان کا نون لیگ کے ساتھ
تعلق بتایا جاتا ہے، اور کچھ ایسے پراسرار شخصیات ہیں جنہوں نے نام شاید بدلے ہوتے ہیں اور وہ بھی اس پوری مہم کے اندر شامل ہوئے ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی کچھ شکوک و شبہات آپ کو علم ہے پائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور تیسرا کیس تھا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور وہ تھا کہ سیاسی جماعت کے طور پر جو تحریک انصاف ہے اس کو کیوں ٹریٹ نہیں کیا گیا، اور یہ جو بلے کا نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف کہ یہ اختیار تھا یا الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں تھا۔ اب اس پر تو بلہ چھیننے کا جو کیس ہے وہ تو آلریڈی قاضی صاحب اپنے ماتھے پر یہ تمغہ سجا چکے ہیں، لیکن یہاں جو کیس ہے وہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی یہ درخواست ہے، اور درخواست کے اندر 5 جولائی تک اب یہ درخواست جو ہے وہ جواب طلب کر لیا گیا، زیادہ لمبی تاریخ نہیں دی گئی، اور جو سوال ہے وہ الیکشن کمیشن کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ آج جسٹس عامر فاروق، ان کو بھی شاید عامر فاروق کو بھی اب فیل ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے مجھے بھی جو ہے وہ دھوبی پٹکا چونکہ پڑ رہا ہے، اور سارے ججز ایک طرف ہیں اور میں تو بالکل گندا ہو گیا ہوں، یعنی لوگ سمجھتے ہیں، ویسے تو وہ بڑے زبردست قسم کے جج ہیں، میں ایسی بات نہیں کر سکتا جس پر تو انہیں عدالت لگے۔ اب یہاں پہ تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت الیکشن کمیشن ہے اب بھی درج ہے۔ عامر فاروق یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے، جی تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت موجود ہے، وکیل الیکشن کمیشن، ایک شخص آزاد الیکشن لڑتا ہے لیکن کہتا ہے کہ اس سیاسی جماعت سے ہوں تو ہو سکتا ہے، یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ یہی بحث سپریم کورٹ میں بھی چل رہی ہے۔ میں بتاتا ہوں ہوا کیا تھا۔ وکیل الیکشن کمیشن جو ہوا اس کو چھوڑ دیں، میں مفروضوں پر بات نہیں کر رہا، عدالتی سوال کا جواب دیں۔ پی ٹی آئی بطور جماعت موجود ہے، اس کے چیئرمین سیکرٹری وغیرہ ہیں نا چیف جسٹس۔ اب اس کے اندر وہ کہیں گے جی وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو ہمیں وہ نہیں مانتے۔ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے، وکیل الیکشن کمیشن پی ٹی آئی نے الیکشن کروا کر الیکشن کمیشن میں جمع کرائے تو ہیں، آپ نے ہاں نہ نہیں، لیکن اگر انہوں نے تو الیکشن کروا کر جمع کروا دیا ہے نا، انہوں نے غلط الیکشن کرایا ہوگا لیکن کروا کر بھیج تو دیا ہے نا، تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت تو موجود ہے نا۔ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ دیا، آئندہ سوال پر اس کا جواب دیں۔ 5 جولائی صرف 3 دن کے بعد اس پر دوبارہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ حاضری ہوگی۔ اب ایک اور بڑا مقدمہ ہے اور اس کا تعلق ہے مریم نواز کے ساتھ۔ یہ مار شرافت کی درخواست ہے، چونکہ میں اس لیے یہ سارے کیسز آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ رہا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر مخصوص نشستوں کا کیس آپ کو علم ہے، اس وقت پورا فوکس اسی پہ ہے میڈیا کا، تو یہ بڑے ہی عام کیسز اس وقت چل رہے ہیں الیکشن ٹریبیونلز کے اندر، ہائی کورٹس کے اندر، لیکن اس پر زیادہ جو بات ہے اب وہ نہیں ہو رہی۔ لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل کے اندر مار شرافت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ اب یہاں پر مریم نواز کی طرف سے ایک درخواست جو ہے وہ دی گئی اور وہ درخواست مسترد ہوئی ہے اس کیس کے اندر۔ وزیر اعظم، چونکہ آپ کو علم ہے کہ الیکشن ٹریبیونل جو لاہور کا ہے وہ بھی بڑا ایکٹیو ہو گیا، اور اس کے اندر علیم خان ہوں، مریم نواز ہوں یا اون چودھری ہوں یا باقی جس طریقے سے حمزہ شہباز وغیرہ جیتے ہیں، تو ان سب کے الیکشن چیلنج ہو گئے، اور اب ان سے بھی فارم 45 بیان حلفی کے ساتھ مانگے جا رہے ہیں۔ فارم 45 بیان حلفی کے ساتھ یہ دینے سے کترا رہے ہیں، نون لیگ بھی، الیکشن کمیشن بھی، سارے بھاگ رہے ہیں۔ اب یہاں پر مریم نواز کی نائلی کے لیے یہ الیکشن پٹیشن ہے۔ الیکشن ٹریبیونل نے مریم نواز کی جانب سے درخواست کو مسترد کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ درخواست خارج کریں، یہ ہے ہی بڑی فضول، مجھے ہٹانے کی، نائل کرنے کی۔ الیکشن ٹریبیونل نے انتخابی عذرداری پر سماعت 25 جولائی تک ملتوی کی ہے۔ اب یہ اتنی لمبی تاریخ جائز صاحب کو نہیں دینی چاہیے، یہ تو دیکھنا چاہیے، بڑا عام معاملہ ہے۔ مریم نواز کے وکیل نے سماعت کے آغاز میں الیکشن پٹیشن کی قانونی حیثیت پر اعتراض کر دیا۔ محض الزامات پر الیکشن پٹیشن دائر نہیں ہو سکتی۔ الیکشن پٹیشن میں دستخط اور دستاویزات پر اوتھ کمشنر کے دستخط نہیں ہے۔ وکیل مریم نواز، کیا پریزائڈنگ افسر کو بلا کر انگوٹھے میچ کروا لوں؟ عدالت کا استفسار۔ الیکشن کمیشن نے ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت مانگی۔ کیا الیکشن کمیشن نے تمام ریکارڈ اور فارم 45-47 ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے؟ یہ ٹریبیونل نے سوال کیا۔ جسٹس انوار حسین پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل نے ناکام امیدوار یعنی ناکام لکھا ہے، حالانکہ یہ جیتا ہوا امیدوار ہے۔ فارم 45 کے مار شرافت کی انتخابی عذرداری پر یہ سماعت کی ہے۔ فارم 45 کے تحت وہ ووٹوں کی اکثریت سے جیت رہے تھے
بعد ازاں دھاندلی سے فارم 47 کے تحت مریم نواز کو جتوایا گیا. یہ درخواست کے اندر موقف تھا عدالت مریم نواز کی کامیابی کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد روکے. تو اس درخواست کے اندر یہ کہا گیا جی یہ اہم فضول درخواست ہے, اس کو مسترد کریں. تو یہ جو مریم نواز کی درخواست ہے, آج الیکشن کے اندر جو ٹریبیونل کے اندر اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے, اس کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے کہ یہ انتہائی عام مقدمہ ہے فارم 45 کے تحت. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر جگہ, یعنی نون لیگ الیکشن کمیشن ایک پیج پر جیسے آپس کے اندر ملے ہوتے ہیں. آپ کو علم ہے جسد مدوخیل اور الیکشن کمیشن کو کل کہا کہ ہم ایک پیج پر ہیں, تو اس پر انہیں بڑا غصہ آیا, حالانکہ ریالٹی بظاہر یہی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. تو اس وقت اگرچہ ایک صدارتی آرڈیننس لایا گیا, جن ججز کے پاس کیسز ہیں اب ان ججز سے ہٹا کر جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کی طرف معاملہ لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اب معاملات نون لیگ کے ہاتھ سے دن بدن نکلتے جا رہے ہیں. بین الاقوامی پریشر بھی بڑھ رہا ہے, اندرونی پریشر بھی بڑھ رہا ہے, مہنگائی کا طوفان بھی ہے. اور اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو گند کا ٹوکرا ہمارے طاقتور حلقوں نے اٹھایا ہے وہ ان پر یقیناً بھاری پڑ رہا ہے, اور کب اٹھا کے پھینکتے ہیں پاکستانی قوم اسی کا انتظار کر رہی ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.